وہ کون سے صحابہ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جائیں جا کے اپنے والد کو قتل کرائیں، اور انہوں نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہوں خدا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹرو لورز آف محمد۔ میرے ساتھ رہیے تاکہ ہم اپنے پیارے صحابہ کی پیاری سیرت سے واقف ہو سکیں۔ بیت العقبہ اولا کے بعد حضرت مصعب بن عمیر اسلام کے مبلغ کی حیثیت سے یثرب کے گھر گھر یثرب یعنی مدینہ کے گھر گھر میں تشریف لے جاتے اور اسلام کی تبلیغ کرتے، اور گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ حضرت سعد بن معاذ کی دعوت اسلام پر شاید ہی اس کا کوئی گھرانہ ہو جو نعمت اسلام سے محروم رہ گیا ہو، لیکن نامعلوم برا بن عمیر کی عقل پر کیوں جہالت کے ابھی تک پردے پڑے ہوئے تھے کہ اس نے دعوت حق کی صدا سننے کے باوجود بھی اس کو مسترد کر دیا۔ وہ قبیلے کا ایک خاص صاحب حیثیت شخص تھا اور قبیلے کے لوگ اس کو بڑا مانتے تھے۔ اس کے باوجود اس قبیلے کے اکثر لوگ اسلام کو قبول کر چکے تھے، لیکن برا بدستور اپنے آبائی مذہب سے چمٹا رہا۔ لیکن برا کے ہی بیٹے طلحہ کی حالت کچھ اور تھی۔ طلحہ ایک جوان بچہ تھا اور اس خاندان کا بہت ہی پیارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت سعید سے نوازا تھا۔ اس نے اوس اور خزرج کے نوجوانوں کو والہانہ ذوق و شوق سے آگے بڑھ بڑھ کے اسلام کو قبول کرتے دیکھا تو اس کے دل میں بھی دین حق کے لیے گہرا لگاؤ پیدا ہوا، یہاں تک کہ وہ ہجرت نبی سے قبل ہی اسلام کا اپنے دل میں اظہار کر چکا تھا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جب تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ بوڑھے جوان عورتیں بچے سبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ طلحہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھا اور انتظار میں تھا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یثرب میں داخل ہوئے تو یثرب کی قسمت بدل گئی اور یہ مدینہ النبوی بن گیا۔ انصار کی بھی محبت دیدنی تھی۔ اسی میں نوجوان طلحہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور بھرے چہرے پہ نظر پڑتے ہی وہ دنیا مافیہ سے بیگانہ ہو گیا اور بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گیا اور آپ کے ہاتھوں کو چوما اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھ لو، ہرگز ہرگز کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ رحمت عالم ان کا جذبہ عقیدت دیکھ کے مسکرائے اور ہنستے ہوئے فرمایا، جاؤ اور اپنے باپ کو قتل کر دو۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابھی آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے گھر کی طرف چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آواز دی اور کہا، طلحہ واپس آؤ، میں قطع رحمی کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ یہ پہلا امتحان تھا جس میں طلحہ سرخرو ہوئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت طلحہ بن برار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ آپ کو اس قدر محبت تھی کہ آپ ہر وقت سائے کی طرح ان کے ارد گرد رہتے، لیکن افسوس کہ یہ زمانہ بہت ہی تھوڑا ثابت ہوا۔ کچھ عرصے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سخت بیمار پڑ گئے، یہاں تک کہ وہ بارگاہ رسالت میں بھی حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کی حالت دیکھ کے آپ کو یقین ہو گیا کہ بس ان کا چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے۔ واپسی کے وقت ان کے لواحقین سے علیحدگی میں فرمایا، طلحہ اپنے رب سے ملنے لگا ہے، جب وہ اپنی جان اپنے رب کے سپرد کرے تو مجھے فوراً خبر کرنا، میں خود نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور میں خود ان کی تدفین میں شامل ہوں گا، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں کہ مشرکوں کے درمیان ایک مومن کی میت پڑی رہے۔ ادھر حضرت طلحہ کے اخلاص اور عشق رسول کی یہ کیفیت تھی کہ رات ہوئی اور ان کا وقت آخر قریب آیا تو گھر والوں سے کہا، مجھے تم خود ہی جلد دفن کر دینا تاکہ میں اپنے رب سے جلد مل سکوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مبادا کے راستے میں کوئی یہود کوئی تکلیف پہنچا دے انہیں، یا جانور ان کو نقصان دے دے۔ اس وصیت کے بعد انہوں نے بھرپور جوانی کے عالم میں لبیک کہا اور اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ گھر والوں نے راتوں رات ہی نے دفن کر دیا۔ صبح کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی وفات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر حضرت طلحہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔
نماز جنازہ پڑھی اور ہاتھ اٹھا کے کہا، اے اللہ طلحہ سے اس طرح مل کہ تو اس سے اور وہ تجھ سے ہنستے ہوئے ملے، یعنی اللہ خوش ہو کہ میرا پیارا بندہ آ گیا اور طلحہ خوش ہو کہ اپنے خالق سے ملاقات ہوگی۔ حضرت طلحہ بن برا نے بہت مختصر عمر پائی، لیکن اپنی جوش اخلاص اور جذبہ محبت کے ایسے نقوش صفحہ طریق پہ رقم کیے کہ آج تک ان کا نام کتابوں میں لیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ پیارے صحابہ تھے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔